اس نے پانی پلایا اور ان سے حال چال پوچھا، اپنے ہی سواری کے اوپر ان کو بٹھا کر وہ اپنے شہر زبیر لے گیا۔ پھر وہاں سے انہوں نے کہا نہیں مجھے شام جانا ہے، لیکن سب چوروں نے چور چھین لیا تھا اس لیے جیب میں کچھ نہیں۔ پھر یہ اپنے وہیں سے رخصت ہوئے بصرہ سے، اور الحصا والحفوف جو اس وقت کی جگہ ہے وہاں پیدل ہی چل کر کے بیچارے الحصا آئے، کسی طرح سے دشواریاں اور مشقتیں جھیلتے ہوئے احصا آئے۔ احصا کے اندر بڑی آؤ بھگت ہوئی، وہاں کے علماء سے گفتگو ہوئی، لیکن درباری ملے کب برداشت کرتے۔ توحید کی دعوت دینا شروع کی انہوں نے، شرک کے خلاف ایک آواز اٹھی، بدعت کے خلاف ایک آواز اٹھی۔ احصا کا حاکم دشمن بن گیا اور کہا نہیں ابھی اسی وقت تمہیں احصا چھوڑنا پڑے گا۔ احصا سے نکل کر حریملہ، جہاں ان کے والد اوینا چھوڑ کر کے حریملہ کی بستی میں گئے تھے۔ اب یہ حریملہ یہاں کہاں ہے یہ آپ حضرات کو زیادہ معلوم ہوگا، مجھے ابھی میں نے اس کی اتنی تحقیق نہیں کی ہے۔ حریملہ یہاں کے جو عرب ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ حریملہ کی بستی میں جہاں ان کے والد محترم تھے وہاں جا کر کے قیامت پذیر ہوئے، والد سے پوری کیفیت کی، باپ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا کس قدر علم کا پیاسا ہے، چنانچہ اور دعوت کا کس طرح سے جو ہے اس کے اندر جذبہ ہے، باپ نے بھی مدد کی، اور وہاں سے پھر حریملہ، اور وہاں ان کی دعوت حریملہ کے اندر شروع ہوئی۔ حریملہ کے اندر دعوت توحید شروع کی انہوں نے، اور شرک کے خلاف تقریریں شروع کی اور درس شروع کیے اور توحید کی فضیلت و عظمت بیان کرنا شروع کی، لیکن نفس پرست علماء جو تھے ان کی مخالفتوں سے تنگ آ گئے، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ حضرت محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں کے یہ بد باطن بد مذہب مشرکین علماء جو تھے انہوں نے ان کے اوپر کفر کا فتویٰ دیا کہ یہ کافر ہو چکا ہے، یہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، کیونکہ اسلام کو تو وہ وہی سمجھتے تھے کہ یہی نظر و نیاز کرنا، درگاہوں پہ جا کے چادریں چڑھانا، شرک اور بدعت کرنا، یا غوث یا حبیب یا بدوی یا رفاعی یا تیجانی یا یہی تمام سب کرنا، یہی عین اسلام ہے۔ اب جب اس کے خلاف آواز اٹھے گی تو کہنے لگے یہ کافر ہے اور یہ صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتا ہے، نبی کی گستاخیاں کرتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے صحیح فرمایا کہ اضلہ اللہ علی علم، اللہ نے انہیں علم کے باوجود گمراہ کر دیا، یہ اللہ نے انہیں گمراہ کیا، یہ گمراہ ہو گئے، علم رکھتے ہوئے بھی یہ گمراہ ہو گئے۔ سن 1153 کے اندر حریملہ کی سرزمین پر ان کے والد محترم کا انتقال ہو گیا۔ اب تن تنہا بدعت اور شرک کے جتنے بھی داعی تھے دائرے تنگ کرتے گئے، اور دشمنوں نے ان کی زندگی حریملہ کے اندر تنگ کی، اور نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ ایک دن کچھ شر پسند مولویوں اور وہاں کے حکمراں کے اشارے پر اب باپ جو تھا وہ جب نہ رہا تو اب کوئی بھی، جیسے ابو طالب نہ رہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور مزید تنگیاں شروع ہوئیں، باپ نہ رہا تو اس طرح سے ان کے اوپر اور تنگیاں شروع ہوئیں، چنانچہ ان قتل کی سازش کی گئی۔ اور ایک دن ان کے گھر کے پاس چند اوباشوں نے میٹنگ کر کے اور باقاعدہ ان کے گھر کے اوپر دھاوا بولنے کا ارادہ کیا کہ اتنے میں کوئی قافلہ اجنبی ادھر سے گزر رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ اندھیرے میں چپکے یہ کون لوگ جا رہے ہیں، شور مچایا کہ چور چور چور، تو فوری طور پر وہ لوگ چھپا کے بھاگ گئے، اور وہ لوگ جا کر کے وہ گھر کا دروازہ جب انہوں نے کھٹکھٹایا، شیخ محمد بن عبد الوہاب نکلے، ان کو پوری خبر دی کہ بھائی آپ کے گھر میں تو چور آ رہے تھے، اور تب پتہ چلا کہ یہ وہ سازش تھی قتل کرنے کی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں حفاظت فرمائی، اور ان قافلے والوں کے ذریعے سے یوں سمجھیے اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ جب حضرت شیخ محمد بن عبد الوہاب یہ سمجھ گئے کہ اب یہاں رہنا مشکل ہے، وہاں سے نکلے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اور پھر اوینا کے راستے پر گئے۔ اوینا جو یہاں سے 40-42 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اوینا کا امیر آپ کی شہرت سن چکا تھا، وہ استقبال کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلا اور شیخ محمد بن عبد الوہاب کو اپنے شہر میں اہلاً و سہلاً کہا۔ اوینا کے امیر کون تھے؟ یہی معمر بن عثمان بن معمر، یعنی آل معمر، جن کے بارے میں پہلے بتلا چکا ہوں کہ آل سعود اور آل معمر یہ دو قبیلے کی حکومتیں درعیہ اور اوینا کی قریب تھی، یہی دو ذرا کچھ دیندار تھے، باقی تو سب جگہ اس طرح سے دھما چوکڑی مچی ہوئی تھی۔ اس نے اہلاً و سہلاً کہا۔ اب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، دعوت وہاں سے پنپنا شروع ہوئی، اور جناب علی شرک کے قلعے کمے ہوئے، اور اس کی میں ایک مختصر سی جھلکی میں بتاؤں آپ کو کہ یہاں کیا ہوا۔ اوینا کے اندر جو درخت پوجا جا رہا تھا اس درخت کو، تمام درختوں کو دھیرے دھیرے جلا دیا گیا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے شاگردوں کا ایک جماعت شاگردوں کی تیار کی، اور شاگردوں کو لے کر پھر یہ ہوا کہ ایک بڑا درخت ہے جو وہ درخت جس کے بارے میں نے بتلایا، سانڈ
اب اس درخت کو گرانے کی باری آئی، پورے اوئنا کے لوگ پریشان کیا، اگر اس کے اوپر ہتھوڑا چلا پھر تو مشکل ہو جائے گی، پھر تو محمد، یہاں تک کہ جو شاگرد تھے جن کو آپ درس دیا کرتے تھے دوسرے درختوں کو تو وہ جا کر کے جلاتے تھے، مگر اس بڑے درخت کے لیے وہ بھی پریشان ہو گئے تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ذرا ٹھہرو، ایک وقت مقرر کیا جائے اور سارے کے سارے لوگ جمع ہوں، پھر ہم اس کو جلاتے ہیں۔ چنانچہ ایک وقت مقررہ پر پورے اوئنا شہر کے لوگ جمع ہوئے، اور جو ایک بستی تھی وہاں پر، اس بستی والوں نے کچھ مزاحمت کی کہ کسی طرح سے روکا جائے، اور انہوں نے کچھ لڑائی وڑائی کا سوچا، لیکن آل معمر عثمان ابن معمر جو حاکم تھے انہوں نے تقریباً 500 یا 600 فوجی ساتھ میں تھے کہ اگر کوئی زبان کھولے گا تو اس کی زبان کاٹ لی جائے گی، یہ شرک کا یہ فتنہ ختم کیا جائے۔ چنانچہ جو کہتے ہیں نا تلوار ہو تو بہت کچھ حل ہو جاتا ہے معاملہ بھائی، آج ہمارے ملکوں میں جو یہ شرک دندناتے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ حکومت دے دے نا تو ایک ایک کی ہم تیاں پانچا کریں، ایک ایک کو سمجھ